ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 2 کا بیان ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتی ہیں۔ کل بات آیت نمبر 1 کا بیان ہوا تھا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آگے فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتی ہیں، کھیل کود کے مشغلے میں سمجھتی ہیں یا سنتی ہیں۔ کل والا جو بیان تھا اسی سے آج آگے بیان شروع ہو رہا ہے، اسی کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ لوگ بات غور سے سنتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے وقت کا تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی جو بھی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتی ہیں، کیا اس کو مذاق سمجھتی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت آپ فرماتے ہیں ہم اپنی جھونپڑی کو درست کر رہے تھے، ہم اپنی جھونپڑی کو صحیح کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جھونپڑی جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو ہم اس کو بنا رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی چھت گر نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یعنی کہ اس ڈر سے جھونپڑی کی چھت کو بنا رہے ہو کہ کہیں وہ گر نہ جائے؟ آپ نے فرمایا اجل اس سے بھی پہلے آنے والی ہے، اس سے بھی پہلے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جھونپڑی کو جو درست کر رہے ہو پہلے اپنے دل کو تو درست کر لو، جھونپڑی کو جو بنانے کی کوشش کر رہے ہو پہلے اپنے نفس کو تو بنا لو، اپنے نفس کو تو سیدھے راستے پر ڈال لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ہے سنن ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے تو آپ نے ایک اونچا گنبد دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ انصار میں سے فلاں شخص کا ہے یہ گنبد جو ان سے۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ اب جب وہ گنبد بنانے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا،
لوگ بھی موجود تھے وہاں پر. تو آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں, آپ نے منہ اپنا موڑ لیا دوسری طرف جان سے. اور اس طرح کئی مرتبہ ہوا. تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غضب کے آثار دیکھے کہ حضور اس سے جیسے کہ راضی نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں تو حضور اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیتے ہیں. تو اس نے صحابہ کرام سے اس بات کا شکوہ کیا یا ان سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی حضور مجھے دیکھنا پسند بھی نہیں کر رہے. میں ان کو سلام کرتا ہوں, حضور اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو انہوں نے تمہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا. اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو فوراً گھر گیا اور اس نے جا کر اپنا وہ گنبد جو ان سے وہ زمین کے اوپر گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ گنبد وہاں موجود نہیں تھا, وہ گر چکا تھا. تو پوچھا کہ وہ گنبد کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس شخص نے ہم سے آپ کے منہ موڑنے کے متعلق بات کی تھی تو ہم نے اس کو اس بات کی خبر دے دی تھی کہ یہ معاملہ ہے جون سا ہے. تو اس نے وہ گنبد گرا دیا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے. ہر عمارت سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہ ہو. سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا بس وہ ایک مجبوری ہے کہ اس کے بغیر رہنا دشوار ہے. اس کے سوا عمارت کا بنانا جون سے ہے وہ ہر شخص کے اوپر ایک وبال ہے جون سی ہے اس کے بنانے والے کے اوپر. ماں سوائے اتنی مقدار کے کہ جس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو. یعنی کہ جو لوگ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے تو ان کا دل دنیا کی زینت اور دنیا کے عیش و آرام ان کی طرف لگا رہے گا اور وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کر پائیں گے. اللہ کے ذکر سے وہ لوگ غافل ہو جائیں گے. اور یہ بات کل بھی میں نے بیان کی تھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہ انسان دنیا کی جتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا قیامت والے دن ان نعمتوں کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ عبادتوں کا حساب دینا پڑے گا یا عبادتیں پیش کرنی پڑیں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہو. وہ کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کیلولہ کر کے آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے. جیسے ایک مسافر ہے کہ بس کسی گرم دن کے اندر وہ درخت کے نیچے چند لمحات کے لیے آرام کرنے کے لیے رکا ہے. اس دنیا کی مثال اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو یا اس طرح جیسے کوئی شخص راستہ عبور کر رہا ہو. یا تو مسافر کی طرح رہو یا اس طرح رہو جیسے کہ کوئی شخص اپنا راستہ عبور کر رہا ہے.
تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اگر تمہیں شام مل گئی ہے نا تو اس کا انتظار مت کرنا کہ تمہیں صبح بھی مل جائے گی، اور اگر تمہیں صبح مل گئی ہے تو اس چیز کا انتظار نہ کرنا کہ تمہیں شام بھی مل جائے گی۔ کیا معلوم، یعنی کہ کیا معلوم کس وقت موت کا وقت آ جائے۔ ہم نے نوجوانوں کو فقط بلڈ پریشر شوٹ کیا، 25 سال کا نوجوان ہے، برین ہیمریج ہوا یا کچھ اور ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، پیرالائز ہو گیا، کچھ اور ہو گیا۔ تو کہ اگر شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار نہ کرنا، سمجھنا کہ شاید شام سے پہلے میری موت کا وقت نہ آ جائے۔ اور اگر آپ اس بات کے اوپر آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ شام سے پہلے شاید میرا آخری وقت آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ سب کام چھوڑ کر شام تک، اگر ہمیں 100% اس بات کا علم ہو جائے کہ آج شام میں نے دیکھنی نہیں ہے، اس سے پہلے میرا آخری وقت آ جانا ہے، میرا خیال ہے ہر شخص شام تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنی توبہ کا راستہ تلاش کرے گا، اور اپنی صحت کے ایام میں یہاں تک فرمایا گیا کہ بیماری کے ایام کے لیے نیک عمل کر لو۔ ہو سکتا ہے جب بیمار ہو جاؤ تو ان دنوں میں اتنے نیک عمل یا اللہ کا ذکر یا نوافل یا تلاوت یا کوئی نیک عمل نہ کر سکو، اس لیے اپنی صحت کے عمل کے اندر اپنی صحت کے ایام کے اندر بیماری والے دنوں کے بھی نیک عمل کر لو۔ کیا پتہ بیماری میں تمہیں ہوش ہی نہ رہے، نہ تمہیں نماز عشاء کا پتہ ہو، نہ تمہیں نماز تراویح کا پتہ ہو، نہ فجر کا پتہ ہو، بے ہوشی اور تکلیف میں، درد میں اپنے بستر پر لیٹے ہو، بہتر ہے کہ جب صحت ہے تو ان دنوں کے اندر اپنی بیماری کے ایام کے بھی نیک عمل کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے نیک عمل کر لو، تاکہ جب موت سے پہلے مرض کے اندر تم بیمار ہو جاؤ تو صحت میں کیے ہوئے عمل جون سے ہیں وہ تمہیں فائدہ دے سکیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے یہ چیز جون سی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف اپنی رغبت دنیا کی طرف سے ہٹا دو، کیونکہ دنیا سب ایک دھوکہ ہے اور سب جھوٹ ہے، دنیا جون سے سب، اور اس کو اپنے رہنے کے لیے وطن نہ بناؤ، اور اپنے دل میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں، بات وہی ہے کہ اگر شام کو پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر صبح کو پالو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صرف اتنا تعلق اس دنیا سے رکھو جتنا مسافر دوران سفر کسی جگہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ سفر کے دوران جتنے ڈیسٹینیشنز آتی ہیں، اصل تو جو بھی منزل ہے آپ کی، سفر کے دوران جتنے اسٹیشنز آتی ہیں، جتنی جگہیں آتی ہیں، وہاں مسافر نے ٹھہرنا نہیں ہوتا، اترنا نہیں ہوتا، اصل اس کی توجہ اپنی اس ڈیسٹینیشن کی طرف ہوتی ہے جہاں جو اس کا وطن ہوتا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اس کو وطن کی لگن لگی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ، جس مرضی ملک میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، UK میں چلے جاؤ، دل کی تاریں آپ جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جڑی ہوتی ہیں، وہاں پہنچنے کی لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں وہاں واپس پہنچ جاؤں، اپنے وطن، اپنی مٹی میں جون سے۔
تو یہ جو احادیث ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، آخرت کی طرف توجہ رکھو. یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا اجل جو ہے یہ تو اس سے بھی پہلے آ جائے گی. جتنی تمہیں یہ جھونپڑی کی چھت کی تیاری یا گھر کو جو تم بنا رہے ہو اس سے بھی پہلے اجل کا وقت ہے جون سے. یعنی اس کی تیاری کرو، اس تیاری میں نہ رہو. بعض صحابہ کرام نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی اور وہ سخت بیمار تھے حضرت خباب. تو انہیں کہا دیکھیں صحابہ کرام کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کے تربیت یافتہ تھے، حضور کی نگاہ مبارک کے. تو حضرت خباب کو صحابہ کرام کہنے لگے کہ آپ کو خوشخبری ہو، اے ابو عبداللہ، آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب حوض پر حاضر ہوں گے، وہ بیمار ہیں. تو حضرت خباب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خباب تڑپ اٹھے جب انہوں نے کہا، یعنی اشارتاً انہوں نے کہا کہ اب تو حضور کے پاس آپ کی حضور سے ملاقات ہے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ گھر کی نچلی منزل ہے، میں اس گھر کی نچلی منزل میں رہ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی ایک منزل اور موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی صرف اتنی چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں اس مقدس مقام کے اوپر، جبکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی صرف اتنی چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. اور میرا حال تو یہ ہے، یہ دیکھ لو، میں نیچلی منزل میں خود بیٹھا ہوا ہوں، اوپر ابھی ایک منزل اور موجود ہے. یعنی ان کو اپنے اس عمل کے اوپر بھی ندامت تھی اور پریشانی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر ایک اور منزل بنا رکھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی، جبکہ حضور نے تو کہا تھا کہ صرف اتنی ضرورت، صرف اتنی دنیا کے لیے، صرف اتنی چیز جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے چیز ہوتی ہے کہ بس سفر طے ہو جائے، سفر نکل جائے، جان سے سفر طے ہو جائے. تو میری تو اوپر بھی ابھی ایک منزل موجود ہے، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. اسی لیے میں نے کل آپ سے کہا کہ ہم ایک گھر بنا لیں تو ہم دوسرے گھر کو خریدنے کی تلاش، اور دوسرا بنا لیں تو تیسرا خریدنے کی تیاری، تیسرا خرید لیں تو چوتھے کی تیاری. ان کے گھر کے اوپر ایک منزل تھی اور وہ پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری، جبکہ حضور نے یہ فرمایا تھا اور میری حالت یہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر ابھی ایک اور منزل موجود ہے، میں تو نچلی منزل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے. دیکھا تو آپ کے ماموں رو رہے تھے. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے ماموں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اس عیادت، یعنی آپ بیمار ہیں، آپ کے جسم کے اندر کوئی درد ہے جس کی تکلیف کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہوگا کسی ڈاکٹر سے کوئی دوا دارو لیا ہے یا نہیں لیا، یا پھر آپ اس لیے تو نہیں کہیں رو رہے کہ دنیا کی ہرس کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے، ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں، نہ تو مجھے کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے. بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے، اور نہ یہ کہ میں دنیا کے ہرس پر. لیکن میں رو کیوں رہا ہوں؟ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہاشم، شاید تمہارے پاس وہ مال آئے گا جو دوسری قوموں کو دیا گیا، اور تمہارے پاس اس مال میں سے صرف اتنا کافی ہے
کہ بس ایک خادم ہو اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں تو مال موجود ہے، جبکہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ رونے لگ گئے، تو حضرت سعد نے کہا کہ اے عبداللہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے حضرت سلمان سے پوچھا کہ جب حضور آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت حضور کا کسی سے راضی ہونا تھا، حضور کا کسی سے راضی ہونا تھا کہ حضور اس سے خوش ہیں۔ اور سب سے بڑی نحوست اور گندگی کہ حضور کس سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت سلمان کی عیادت کے لیے گیا تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ جب حضور کا وصال مبارک ہوا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ حضور آپ سے راضی تھے، آپ کو تو رونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ رو رہے ہیں، یعنی کس غم کے اندر رو رہے ہیں؟ جس سے حضور راضی ہو گئے اس کو تو ساری کائنات مل گئی، اس سے تو ساری کائنات راضی ہو گئی، اور جس سے حضور ناراض ہو گئے اس سے تو ساری کائنات چلی گئی، اس سے تو خدا بھی گیا اور خدا کا رسول بھی گیا۔ تو آپ جبکہ حضور آپ سے راضی تھے، جب حضور کا وصال مبارک ہوا اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، یعنی ان قریب حوض کوثر کے اوپر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سعد کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا اور نہ میں دنیا کی حرص میں رو رہا ہوں، لیکن حضور نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس صرف سفر کا خرچ ہوتا ہے، بس۔ لیکن دیکھو میرے پاس یہ تکیے پڑے ہوئے ہیں، یہ تکیے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن سے میں ٹیک لگاتا ہوں، دیکھو اس میں وضو کا سامان تک موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھیں اور وہ اس کے اوپر بھی رو رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ کی بھی جو گفتگو ہے اس کو یاد رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ، حالانکہ حضور کا وہ لفظ یا پیغام تو ساری دنیا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مگر صحابہ کرام کی محبت میں حالت یہ تھی کہ حضور کا یہ لفظ اور پیغام صرف اور صرف اور صرف شاید میرے لیے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیکھو میری نیچلی منزل کے اوپر ایک اور منزل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری نجات ہو جائے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیکھو میرے پاس چند تکیے پڑے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا تھا صرف اتنا سامان ہو جتنا ایک مسافر کا سفر کا خرچ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے، جو اس کی اصل منزل ہے جون سی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جو علم کا اہل ہو اس کو تعلیم دیتے تو وہ اپنے زمانے والوں کے سردار ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لیے دنیا داروں پر خرچ کیا تو وہ دنیا داروں کی نظر میں بے وقت ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں علماء کا کیا حال ہے دنیا کے اندر، کتنا
یوٹیوب بھرا پڑا ہے سارا، دیکھیں علماء کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ صداقت قرآن اور حدیث کی آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ فرمانے لگے میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اصل فکر صرف آخرت کی ہے، میں نے سنا جس نے تمام تفکرات کو ایک فکر بنا دیا، اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا۔ اور جس شخص نے بہت سے تفکرات میں اور دنیا کے احوال میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، جو دنیا میں پڑ گیا کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے یہ عیش و آرام کرنا ہے، میں نے دوسرا گھر لینا ہے، مگر اس کو نہ کوئی قرآن کا پتہ ہے، نہ قرآن کے احکامات کا پتہ ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، مگر جو اپنی فکر صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان سے اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا جو ان سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور افطاری کے وقت کھانا لایا گیا تو انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف افطاری کے وقت جب افطاری کا سامان لایا گیا روزہ کھولنے کے لیے تو انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہتر تھے، کیونکہ ان کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا تھا، اگر وہ اس چادر سے ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا تھا، اگر چادر کو سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل کے اندر کتنی احادیث اور کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو وہ میرے سے زیادہ بہتر تھے، کیونکہ ایک چادر تھی اور اگر سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے اور اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگے تھے۔ اور پھر فرماتے کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے زیادہ افضل تھے، وہ جون سی۔ اور پھر ہم پر دنیا بہت کشادہ کر دی گئی اور ہمیں دنیا کو وہ مال و متاع ملا جو ملا، ہم ڈر رہے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا اجر، ہماری جو نیکیوں کا اجر ہے وہ کہیں اسی دنیا میں ہمیں نہ دے دیا جائے۔ اور انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور رونا شروع کر دیا، اور وہ رو رہے تھے۔ معلوم یہ جو تمام احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور مال اور دولت کو حاصل ہی نہ کیا جائے، کیونکہ اگر مال اور دولت کو حاصل ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر زکوٰۃ کا کیا معاملہ، زکوٰۃ کی کیا ضرورت اور عشر کا کیا معاملہ؟ مال اور دولت ہوگا تو آپ زکوٰۃ دیں گے نا، ہاں، مگر آپ کا دل اس مال کی طرف نہ لگ جائے، اس دولت کی طرف نہ لگ جائے۔ لیکن اگر آپ کا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، عشر کے لیے، مسجد بنانے کے لیے، مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو پھر یہ دولت بھی مبارک ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور بعض لوگوں کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ
ان کا یقین اللہ کے اوپر اتنا کامل ہوتا ہے، آج اگر وہ 2000 زکوٰۃ دیتے ہیں تو کل 20,000 دیتے ہیں، اس سے اگلے سال 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور بعض میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو 5 لاکھ 7 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، جب اللہ نے انہیں اور زیادہ مال دے دیا تو وہ 7 لاکھ سے اس حساب سے زکوٰۃ نکالنے کی بجائے 6 پر آ گئے، پھر 5 پر آ گئے، پھر 3 پر آ گئے، اور اب وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں. اب وہ چند سالوں سے زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، حالانکہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو مال اللہ نے دے چھوڑا ہے. لیکن اگر مال ہو اور وہ اس راستے میں نکالا جائے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے احکامات کو اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کے لیے نکالا جائے تو وہ مبارک ہے. وگرنہ تو نچلی منزل کے اوپر دوسری منزل اور چند تکیوں کے پیچھے صحابہ کرام روتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بہت مشکل ہے معاملہ، شاید یہ چیزیں یہیں پر حساب کر دی جائیں، یہیں پر برابر کر دی جائیں جو ان سے ہیں. وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ سنیں ان کا آگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور مبارک میں، انہوں نے اپنے مال میں سے 4000 دینار صدقہ کیے، اور پھر انہوں نے آپ کی خدمت میں 40,000 دینار پیش کیے. ایمان کی کیفیت بڑھتی چاہ جا رہی ہے، نہ کہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کہ پہلے سال 8 لاکھ روپے زکوٰۃ دی، اگلے سال 6 لاکھ روپے دی، اس سے اگلے سال 4 لاکھ دی، پھر 3 لاکھ دی. اب اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ڈبل مال دے دیا، اب کوئی زکوٰۃ نہیں. پھر 500 گھوڑے سامان لاد کر اللہ کے راستے میں، پھر 2 بار 500 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں. تو حضرت پھر عبد الرحمن بن عوف نے یہ وصیت کی تھی کہ جو شہدائے بدر ہیں ان میں سے جو صحابہ باقی ہیں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں. اور وہ 100 صحابہ اس وقت بھی ابھی حیات تھے، اور ہر صحابی کو 400 دینار ان کی طرف سے دیے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. حضور نے اس کو نصیحت کی، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا. اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. اور جو لوگ جوانی کو جھوٹ کے اندر، چغلیوں کے اندر، ٹانگیں کھینچنے کے اندر، لوگوں کو ذلیل کرنے کے اندر، بے ایمانیاں کرنے کے اندر وہ گزار دیتی ہیں، وہ بڑھاپے میں کیا کریں گے اور مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا. شاید بڑھاپے میں تم وہ ذکر نہ کر سکو، وہ نوافل نہ پڑھ سکو، وہ عبادت نہ کر سکو، وہ کوشش نہ کر سکو جو جوانی میں کر لو گے. اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا. کیا معلوم بیماری کے اندر تم کیسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ
کہ تمہیں عبادت کی ہوش ہی نہ رہے، نہ تمہیں نماز کا پتہ ہو، نہ تمہیں رمضان کا پتہ ہو، نہ تمہیں نماز تراویح کا پتہ ہو، نہ قرآن کا پتہ ہو۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا۔ اس کے اندر اس شخص کو حضور نے یہ نصیحت کی، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جاننا اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جاننا، اور اپنی فقیری سے پہلے، اس سے پہلے کہ فقیر کر دیے جاؤ، اپنی امیری کو غنیمت جاننا، اپنی خوشحالی کو غنیمت جاننا۔ اس کے اندر جو بھی اللہ کے راستے میں یعنی کام کر سکتے ہو وہ کر جانا۔ یہ 5 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائیں کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو، اور اپنے فقر سے پہلے اپنی خوشحالی کو، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جاننا۔ آج اگر تمہیں فرصت ہے نا تو جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، قرآن کو پڑھ سکتے ہو، قرآن کو سمجھ سکتے ہو، اس کو سمجھ لو، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر لو۔ اور 5ویں چیز حضور نے فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا، جو زندگی تمہیں دی گئی ہے جون سی ہے۔ اصل چیز یہ تو صحابہ کرام نے چند تکیوں کے پیچھے، اور اگر ایک دوسری منزل تھی تو اس منزل کو دیکھ کر، اور اگر اپنے پاس کوئی ٹاپ اور کوئی لوٹا اور کوئی اس طرح کی چیزیں روایات میں لکھی گئی ہیں، اگر وہ موجود ہوتی تو وہ روتے تھے کہ اس سامان کی بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، اور حضور نے ہر جگہ پر مسافر کی مثال دی ہے، مسافر کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے غوث، کتب، کلندر، اللہ کے ولی، محلوں میں رہتے تھے، اپنے وقت کے شہزادے تھے۔ ایک شخص آیا جو اندر ان کے محل میں داخل ہو رہا تھا، آپ بھی وہیں موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک بزرگ محل کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک مسافر ہوں، کیا یہ سرائے خانہ نہیں ہے؟ مسافر خانہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے۔ کہاں آ گئے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم کا محل ہے، بادشاہ کا۔ انہوں نے کہا اگر اس کا محل ہے تو یہ ابھی وہ یہاں رہتا ہے؟ ہاں اب وہ رہتا ہے۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ جواب ملا اس کے والد رہتے تھے۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا دادا رہتا تھا۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ اس کا پردادا رہتا تھا۔ وہ کہنے لگے دیکھو یہ ایک سرائے خانہ ہی ہے، مسافر خانہ ہے، ایک جا رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے، ہٹ جاؤ مجھے جگہ دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سن رہے تھے، جو بادشاہ تھے اس جگہ کے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بابا، انہوں نے کہا اے ابراہیم مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر اس بادشاہت کو چھوڑ دو تو روحانیت کی بادشاہت تمہارے لیے دروازے کھولے کھڑی ہے۔ اس محل کو چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ دروازہ دکھانے کے لیے آیا ہوں جدھر سے گزر کر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔
نام میرا حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام ہے، مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا۔ دوسرے وقت کے غوث، کتب، اوتاد، کلندر حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی، خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اگر اس سلطنت کو چھوڑ دو تو سلطنت الہی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا نام خضر ہے، اس سلطنت کو چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے باہر اور ہندوستان کی طرف چلے جاؤ، ایک بہت بڑی روحانی سلطنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے تربیت ہوئی تھی، وہ عجیب و غریب تربیت تھی۔ آپ کے وجود اور آپ کی سانسوں کی برکت اور رحمت سے ان کے وجود اللہ کا نور بن چکے ہوئے تھے صحابہ کرام۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، جو فرمایا گیا کہ ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتے ہیں، کھیل کود کے مشغلے میں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن روز سنتے ہیں مگر اثر کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو روز قرآن سنا رہا ہے، کوئی ہے جو آدھی رات کے وقت قرآن کا درس لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن رہے ہیں مگر جسم کے کان سے، دل کے کانوں سے نہیں سن رہے، غفلت اور لاپرواہی سے سن رہے ہیں، اسی لیے ان کے دلوں کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور یا پھر اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سنتے ہیں مگر مذاق اڑاتی ہیں، مذاق سمجھتی ہیں۔ کیونکہ اگر مذاق نہ سمجھیں تو ان کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے وجود کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو، اللہ فرما رہے ہیں، وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتے ہیں۔ یہ صرف ان کانوں سے سن رہے ہیں، ان کے دل کے کان بند ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔